بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، آج ہم اپنے اس لیکچر میں ہم نے جو سبق شروع کیا تھا امتحان، اس کا جو ہماری بقیہ ریڈنگ رہتی ہے اس کو ہم مکمل کریں گے۔ تو ہم نے جہاں سے سبق چھوڑا تھا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جب دوسروں سے مدد ملنے کی توقع یعنی امید منقطع ہو گئی تو میں نے دل میں سوچا کہ چلو ان گارڈ صاحب سے ہی پوچھ لیں۔ میں کھڑا ہو گیا، وہ آئے، میں نے دریافت کیا کہ جناب اس دوسرے سوال کا کیا جواب ہے؟ وہ مسکرائے اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اور اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ وہ کب ہلنے والے تھے، کتب ہو گئے، وہیں جم گئے، وہیں کھڑے ہو گئے۔ ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، پھر زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں قلبی نفرت، دلی نفرت مجھے کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی۔ غرض اس طرح یہ تمام دن امتحان کے گزر گئے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے ظالم کے ساتھ ایسی حالت میں ایک حرف بھی یاد نہ ہو، پورے 6 گھنٹے گزارنے کیسے مشکل ہوں گے۔ میں تو ہر روز آدھا گھنٹہ کے بعد ہی کمرے سے نکل آتا، لیکن مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ اب میں جلدی باہر جاتا تو جو روب میں نے 2 سال کے عرصے میں قائم کیا تھا وہ سب ہوا ہو جاتا۔ اس لیے قہر درویش بر جانے درویش، یعنی غریب کا غصہ اس کے خود پر نکلتا ہے، وہ اپنی جان پہ، غریب اپنا غصہ اپنی جان پہ نکالتا ہے۔ آخری وقت تک امتحان کے کمرے میں بیٹھا رہتا اور نیچے اترتا تو والد صاحب سے پرچے کی سختی کی شکایت کرتا۔ وہ بھی میری تشفی یعنی تسلی کے لیے ممتحن امتحان لینے والے کو بہت کچھ برا بھلا کہتے، لیکن ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو میرا بیٹا کامیاب ضرور ہوگا۔ امتحان ختم ہوا اور امید نمبر 1 اور 2 کا خون ہو گیا، یعنی 1 اور 2 نمبر آنا، پہلا اور دوسرا نمبر آنا، اول اور سیکنڈ پوزیشن آنا تو بہت مشکل ہو گئی۔ اب ممتحنوں کے پاس کوشش کی سوجی، یعنی جو امتحان پیپر چیک کرنے والے تھے ان کے پاس والد صاحب ایک زبردست چٹھی سفارش کی لے کر ایک صاحب کے یہاں پہنچے۔ وہ چٹھی دیکھ کر بہت اخلاق سے ملے، آنے کی وجہ دریافت کی۔ والد صاحب نے عرض کی کہ خادم زادہ، یعنی خود کو خادم کا غلام کہا مجھ غلام کا بیٹا اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، اگر آپ کوشش کریں تو یہ خانہ زاد، یہ غلام ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، یعنی آپ کا احسان مند رہے گا۔ وہ بہت ہنسے اور دوسرے لوگوں سے جو سلام کو حاضر ہوئے تھے فرمانے لگے یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندہ خدا اپنے لڑکے سے کہو وہ خود کوشش کرے۔ بیچارے بڑے میاں ایسے نادم ہوئے کہ پھر کسی کے پاس نہیں گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد امتحان بھی شائع ہو گیا اور کم ترین جملہ، یعنی معمولی، بہت معمولی جملہ مضامین میں بھی اعلیٰ بدرجہ اعلیٰ، یعنی اعلیٰ درجہ کا فیل ہوا۔ خبر نہیں کہ وہ کون سے بھلے مانس، وہ کون سے شریف و ممتحن تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ والد صاحب کو بہت رنج ہوا، نمبروں کی نقل حاصل کی اور بالآخر یہی رائے قرار پائی کہ کسی بدمعاش چپڑاسی نے بدل دیے، ورنہ ممکن تھا کہ برابر 3 گھنٹے لکھا جاتا اور 0 ملتا۔ مجھے بھی تعجب تھا کیونکہ میں نے پرچے کچھ ایسے برے نہیں کیے تھے۔ میں نے یہ جوابات والد صاحب کو بھی سنائے، انہوں نے بہت تعریف کی، ممتحنوں کو بہت برا بھلا کہا، میری اشکشوئی کی اور فرمایا بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا، خیر جو کچھ ہوا سو ہوا، 1 سال کی فرصت تو مل گئی۔ لیں جی، فرحت اللہ بیگ صاحب کی کتاب مضامین فرحت اللہ میں سے یہ ایک مضمون تھا، عنوان جس کا امتحان تھا۔ بیٹا ہم نے اپنا سبق مکمل پڑھ لیا ہے،
انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کی جو مشق ہے وہ کریں گے۔ میں اس کی مشق کے سوالات کے جوابات اور باقی کے مشق انشاءاللہ آپ کو حل کروا دوں گا آپ کے اگلے لیکچر میں۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے، اور بالخصوص جن الفاظ کے میں نے مشکل الفاظ کے میں نے معنی بولے ہیں وہ آپ نے بیٹا لازم یاد کرنے ہیں، تاکہ آپ کو جب آپ تشریح کریں تو آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔